हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे दिनों पहले भी हमने ये खबर दी थी, तकरीबन 2 महीने पहले, असिस्टेंट SNGAD की भी सीट्स दोबारा आने वाली हैं। तो आज दोबारा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सर आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज की हमारी इस वीडियो के बाद ना हम्म, एक लंबा गैप आने वाला है हमारी मुश्तरका वीडियो में। अच्छा चलो, मुझे ये बताएं कि कल हमने अपने देखने वालों को ये कहा था कि हमारे चैनल पर तकरीबन मोर देन 50% वो लोग होते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। तो फिर कोई इम्पैक्ट आया? सर लोग कर रहे हैं, और अब मैंने एनालिसिस तो नहीं किया सर, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं लोग। चलें, अच्छा जी, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दें, और फिर हम उसके ऊपर फिर स्टैंड भी करते हैं। जो हम मालूमात देते हैं फिर उसके ऊपर स्टैंड भी करते हैं। तो आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर रेगुलर देखने वाले हैं वो, और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन्हें तो करना चाहिए। वो रेगुलर रेगुलर व्यूवर्स हैं। और वो लोग जो नए आए हैं वो अगर समझते हैं कि वीडियो से कोई मालूमात मिल सकती है तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूर। सर, असिस्टेंट SNGAD एक टाइम पे बड़ा शोर था 2024 में, ऐसी जब ये होना भी सीट्स आई चाहिए था। जब ये सीट्स आई थी। उस वक्त नया नया हमने अपना चैनल भी शुरू किया हुआ था। तो अब दोबारा जो है ये इंशाल्लाह वेरी सून ये सीट्स दोबारा अनाउंस होंगी। दरमियान में इसका प्रपोजल था कि इसको फ़ौरन भेज दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर कुछ वो बैच जो 2015 में सिलेक्ट हुआ था असिस्टेंट का, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी प्रमोशन ड्यू थी और उनकी ट्रेनिंग पेंडिंग थी। ठीक है, उनका सीट्स वेकेंट हो जाएं जी, तो फिर उनकी जो ट्रेनिंग है मेरे ख्याल में शायद कोई 2-4 दिन पहले ख़त्म हुई है MPDD से, ठीक है। ठीक है। या शायद ख़त्म हो जाएगी अगले 2-4 दिनों में। यही 2 महीने थे जिसके अंदर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद इस प्रपोजल के ऊपर दोबारा काम होगा। तो अब मुझे ज़रा खद्दोखाल बताएं आप कि जो पिछली दफ़ा असिस्टेंट की जॉब्स आई थी उसमें एज लिमिट कितनी थी और उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड थी। फिर मैं उसके पेपर के बारे में बताता हूँ, और फिर हम ये भी उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या ये इश्तिहार जब आएगा तो ये नए सिरे से इश्तिहार आएगा या पिछले लोगों में से लोगों को उठा लिया जाएगा। सही सही। सर ये जो लास्ट टाइम ऐड था ये था 14/2024। ऐड नंबर 14/2024। हाँ जी। और इसमें जो सीट्स, ये मेरे ख्याल में अगस्त 2024 में आया था। हाँ जी शायद, हाँ। अगस्त के, हाँ ये आया था जुलाई में आया था, अगस्त ओके इसकी लास्ट डेट थी। ओके। अच्छा, तो इसमें 108 लोगों की हायरिंग की ऐड आया था, और इसमें अगर हम एज की बात करें तो मेल के लिए 30 थी इंक्लूडिंग एज लगती, और फीमेल के लिए 33 थी, और सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन रखी हुई थी। और इसके अलावा चूँकि ये सिविल जॉब है जिसमें कोई फिजिकल स्टैंडर्ड या कोई ऐसा वैसा तो था नहीं, और उस वक्त तो ये 1 पेपर पे ही हुई थी। अब आप बताएंगे अभी कि भी 1 पेपर पे ही होगी। अच्छा। अब इसमें कौन सा कोई 12 पेपर लेने हैं इसके। ठीक अभी है। भी 1 पेपर पर होगी। नहीं, वो ASJ के तो आते थे ना, उसके भी तो ज़्यादा ASJ में मल्टीपल फैक्टर्स थे, ठीक है। ठीक है। लेकिन और कभी मेरी उससे 10 गुना बेहतर है। कभी मेरी इंशाल्लाह दोबारा उन साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि होती रहती है, जिनका ASJ और DSJ के अंदर इंग्लिश ऐसे डालने का प्रपोजल था। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसके पीछे क्या पर्पस था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर हम कि जब पिछली दफ़ा ये सीट्स आई थी तो 108 सीट्स के ऊपर 1,12,13,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसकी रीज़न, एक तो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर नौकरी होती है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा सिविल सेक्रेटेरिएट की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, डे फर्स्ट से रेगुलर होती है, फिर डे फर्स्ट से रेगुलर के साथ आप बड़े अच्छे अच्छे महकमों में काम करते हैं। फिर जो पहली इनकी प्रमोशन है उसको समझ आती है कि वो 10 साल लग जाते हैं। लाइक अभी मैंने जो बताया 2015 वाले 2025 में ट्रेनिंग की है उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनकी ट्रेनिंग कुछ स्मूथ हो जाती है, फिर ये PMS के अंदर इंडक्ट हो जाते हैं आफ्टर 2 years ऑफ 17 सर्विस। तो मतलब इनका जो आगे वाला जो मर्जिंग केडर है PMS के साथ वो बड़ा एक अच्छा और स्मूथ है, स्ट्रेट वे है। इस वजह से लोग इसको सेफ, सिक्योर और साउंड समझते हैं। फिर आपने इसको बहुत ज्यादा वो भी तो कर दिया ना, एडवर्टाइज कर दिया, बता दिया जी इसकी ये मराहत है, ये खसूसियात है, इसलिए 50,000 लोगों ने तो उसी पे अप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप में से वो लोग, अच्छा हम इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ का जो हमारा पूरा महीना है
اس کے اندر ہم ایک صرف ٹیسٹ سیشن کنڈکٹ کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے اور وہ ٹیسٹ سیشن ہوگا سبجیکٹ وائز. ٹھیک ہے پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں 10 سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور ان میں سے ہم 10 کے 10 سبجیکٹس کو کور کریں گے. ہر سبجیکٹ کے 6 پیپر ہم شیئر کریں گے, ہر سبجیکٹ کے 6 پیپر, ہر سبجیکٹ کے صرف 6 پیپر, انگلش, اردو, اسلامیہ, جی کے سارے ملا, اس میں سارا کچھ ہم ایڈ کریں گے. لیکن ایک چیز کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کینڈیڈیٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ ہمیں پہلے سلیبس بتائیں, ہم اس کو تیار کریں تو ہم پھر اس کے مطابق تیاری کریں. ویسے میں ذاتی طور پر اس پلان سے کبھی بھی ایگری نہیں کرتا کہ کینڈیڈیٹ کے پاس کیا کتاب نہیں ہے جس سے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے. بنیادی طور پر ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایویلویٹ یور پریپریشن. پھر انہیں اس لیول کی تیاری بھی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا کہ آپ ساری چیزوں کو تیار کریں اس کے بعد. ہاں جی, اچھا ہم برابر اس کا پلان شیئر کریں گے. ہر ویک کے اندر ہم 3 سبجیکٹس کر لیں گے. فرض کرو ایک ویک کے اندر اگر ہم نے ای ڈی ایس, جیوگرافی اور اسلامیات رکھی ہے, ان کے 6 دنوں میں ایک 3 پیپر مین شیئر کیے جائیں گے روزانہ گوگل فارم کے اندر, اور اس کی فیس بھی ہم نے بہت معقول رکھی ہے, 2000 روپے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, منڈے ٹو سیٹرڈے ہوگا, اور یہ 4 ویکس کے اندر ہم کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کریں. جتنے دن رمضان شریف رہے گا ان دنوں میں صرف, کیونکہ پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے, تو ان دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے دوران ہم ان کی میکسیمم موک ایکسرسائز کروا لیں, اور اس دوران یہ اپنے آپ کو ذرا ایویلویٹ بھی کر لیں گے. صحیح. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں سر دوبارہ اسسٹنٹ ایسسٹنٹ جی اے ڈی کے اوپر. اب جو اسسٹنٹ ایسسٹنٹ جی اے ڈی کی جو سیٹس ہیں, ان کا جو پچھلی دفعہ رزلٹ آیا تھا وہ آیا تھا 24 اپریل 2025 کو. ہاں جی, فائنل رزلٹ آیا تھا. آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے. آلموسٹ 1 سال. کل جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ نئی سیٹس آئیں گی یا پبلک سروس کمیشن جو ویٹنگ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیں. نہیں, نان ریکمینڈڈ لوگ جو ہیں. تو اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ 24 اپریل سے پہلے جاتی ہیں تو پھر اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ محکمے کو لکھتا ہے کہ ہم کنسنٹ لیتا ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تھا, ہمارا 1 سال تک کیونکہ ویلڈ ہوتا ہے رزلٹ, تو اگر آپ ہمارے ساتھ ایگری کریں گے تو ہم ویٹنگ والوں میں سے لوگ اٹھا لیتے ہیں. اگر محکمہ ایگری نہیں کرتا اور کہتا ہے جی نئے سرے سے ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں تو پھر نیا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا. تو کیا دوسرا پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 24 اپریل کے بعد بھی اگر جاتی ہے؟ ہاں, ابھی میں دوبارہ اسی پہ آ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ 24 اپریل کے بعد, جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ 24 اپریل کے بعد ہی آئیں گی. ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ جو اس سے پہلے والے لوگ ہیں ان کی کیونکہ پروموشنز ڈیو ہیں, انڈر پروسیس ہیں, وہ پروموشن جب ہو جائیں گی تو کلیئرٹی ہو جائے گی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پوسٹ پہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ڈائریکٹ انڈکشن والی ہیں اور کتنی بائی پروموشن فل کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے مطابق لائک جیسے کہ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ 50 سے 60 کے درمیان سیٹس جو ہیں اس وقت خالی پڑی تھیں, اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کے اوپر ریکروٹمنٹ کی جائے. پھر درمیان میں لوگوں کی ٹریننگز آ گئی ہیں, اب وہ 2 مہینے ان کی ٹریننگ ایم پی ڈی ڈی کے اندر ہوتی ہے. پھر ٹریننگ کے بعد ان کا بورڈ بیٹھے گا, تو بورڈ کے بعد ان کی پروموشن ہوگی, مین پروموشن ان کی میچور ہو گئی ہے. ان سارے کے سارے تناظر میں دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس کا نیا اشتہار آئے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک وہ سیٹس ایڈ ہوں گی ان کے اندر 24 اپریل تو آ جائے گا. لیکن سر پی پی ایس سی کے پاس رائٹ تو ہے کہ 24 اپریل کے بعد بھی وہ یہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں 1 پیپر میں تو رائٹ ہے اس کے پاس. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ رائٹ نہیں ہے, ان کے پاس ہے, لیکن جو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ 1 سال کی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس ایک ٹیکنیکل بات یہ بھی تو دیکھیں نا, کمیشن کے پاس ہے کہ کمیشن اس کی ویلیڈیٹی بڑھا سکتا ہے, لیکن ان اسپیشل سرکمسٹانسز بڑھے گی نا. ان کے پاس رائٹ ہے, لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ نیا ایڈ آئے گا, کیونکہ اس میں نئی سیٹس ایڈ ہو جائیں گی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ 2026 میں شاید پھر اسسٹنٹ جیسی جاب جو اسسٹنٹ جی اے ڈی میں ڈائریکٹ انڈکشن کے لیے سب سے اچھی جاب ہے پی ایم ایس کے بعد, تو لوگوں کو پھر ایک اگین اپرچونٹی ملے گی. جہاں پر ہم کبھی کبھار آپ اور میں ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ شاید نمبر آف اپرچونیٹیز کم ہو جائیں گی, وہیں پر ہم جب اس طرح کی ہمیں معلومات ملتی ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ نہیں. پہلی بات. دوسری بات, لائک جیسے پی آر اے کی کل بھی ہم نے بات کی تھی, تو پی آر اے پہ انشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈ کل اور پرسوں میں تاج کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا. تو کیونکہ وہ آڈٹ آفیسر بھی سلیکٹ ہوئے تھے اور انفورسمنٹ آفیسر بھی سلیکٹ ہوئے تھے, تو پھر ایک پوری کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کے ساتھ ڈسکشن کروں گا کہ اگر کوئی بندہ کس طرح سے پریپیئر کر سکتا ہے خود کو, کتنی سیٹس ہیں,
بہت اچھی تنخواہ ہے, 1,86,000 روپے تنخواہ ہے PRA میں انفورسمنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کی. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے پروجیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کتاب بھی ایک اچھی سی ریکمینڈ کریں تاکہ لوگ اس سے بھی پریپریشن کر لیں. بٹ رائٹ ناؤ یہ 1 پیپر کی جاب جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس 100% 1 پیپر کی جاب کے لیے ایک تو وہ لوگ جو آلریڈی تیاری کر رہے ہیں انہیں ہمیں ٹیسٹ سیشن میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, اور اگر کوئی گھر بیٹھ کے تیاری کر رہا ہے, میرے خیال میں پاس پیپرز کی کتاب اچھی ہے, کاروان کمپریہنسو MCQs کی کتاب اچھی ہے, 1 لائنر کی کتابیں مختلف لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کتابیں بھی بہت اچھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ نیوز پیپر پڑھنا چاہیے, اپنی انگلش, اپنی میتھ, اپنی کمپیوٹر کی اسکل کو تھوڑا سا امپروو کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کو کم ٹائم دینا چاہیے, سوشل میڈیا کو تو چھوڑ بھی دینا چاہیے تو خیر ہے. اچھا, ہاں جی, صحیح. تو اگر ایک چیز آپ کا 4 سے 6 گھنٹے ڈی ٹریک کرتی ہے آپ کو, تو آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس میں کون سی بات ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو بٹ میں تو یہ ہرگز, پھر اس کے ساتھ نا ایک ڈسپلن انہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ بیٹھیں اسٹڈی کے لیے, 2 گھنٹے کا سیٹ اپ ہو, 6 گھنٹے کا ہو, آدھے گھنٹے کا ہو, لیکن ایک ضروری ڈسپلن ہو کہ آپ نے ڈیلی آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے اسٹڈی کو. جب تک یہ نہیں ہوگا, میں پچھلے 1 سال سے آپ اور میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میری کبھی بھی عادت نہیں رہی کہ میں خواہ میں ادھر ویڈیو بیٹھ کے لفظ جو بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے لوگ ہمارے پاس ہو گئے. جو بندہ پاس ہوتا ہے نا وہ اپنی محنت سے پاس ہو رہا ہوتا ہے. انیشلی تو اس کی اپنی محنت ہوتی ہے, اور ہم نے کبھی بھی اسی طرح کو ڈسکس نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات, کینڈیڈیٹ کی جو سیریسنس ہے, اگر صرف ایک کینڈیڈیٹ سیریس ہے اسے 4 مہینے ریکوائرڈ ہیں پراپر انفارمیشن کے بعد. آج میں اگر آپ کو بتاؤں میرے موبائل کے اوپر 100 کے قریب ایسے میسیجز آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی اتوار کو ہمارا پیپر ہے ESE سائنس کا, ESE جرنل کا, تو ہمیں بتائیں ہم کہاں سے تیاری کریں 3 دن پہلے. تو اب آپ کو لگتا ہے یہ پاس ہو جائیں گے؟ یہ کمپیٹیٹیو امتحان ہے, یہ محنت مانگتا ہے, یہ ڈیڈیکیشن مانگتا ہے, یہ کنسسٹنسی مانگتا ہے. لوگ تیاری بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو کمپٹیشن ہے وہ بہت ہائی ہو گیا. سو اسسٹنٹ SNGAD کی جاب انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ اناؤنس ہوں گی, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ابھی سے محنت کرنی چاہیے. آپ میں سے وہ لوگ جو ٹارگٹ کرنا, ویسے کوئی آئیڈیا تو چھوٹا سا دیں کہ سنگل نمبر میں ہوں گی, ڈبل فگر میں ہوں گی, کیا مطلب؟ میں نے بتایا تو ہے کہ 2 مہینے پہلے میری خبر تھی 50 سے 60, اب میں کہہ تو رہا ہوں اس سے زیادہ ہوں گی. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اوکے. آپ بھی شہزاد صاحب نا بیٹھ کے یہاں پر نا تو مجھ سے وہ والے سوال پوچھتے ہیں جو آپ کو نہیں پوچھنے چاہیے, جو آپ مجھے یہاں نہیں پوچھیں, آپ یہاں نہیں پوچھنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آف دا کیمرا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ سیٹس اناؤنس ہوں گی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سیٹس آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کنسسٹنٹ بات کرتے رہیں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو معلوماتی ویڈیو لگتی ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.